بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مسرت ملک۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اعلان کے بعد اب سیاسی صورتحال انتہائی دلچسپ موڑ پہ آ گئی ہے، اور آج اسی حوالے سے آج لاہور کا جو ماحول تھا سیاسی بہت گرم تھا۔ 2 اجلاس ہوئے اور بہت اہم ہوئے۔ پہلا اجلاس عمران خان کی صدارت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا ہوا، ان کی رہائش گاہ زمان پارک میں، وہاں پہ سینئر قیادت آئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی۔ دوسرا اور اہم اجلاس تھا مسلم لیگ نون کا، کیونکہ اب فیصلہ جو بھی آنا ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آنا ہے کہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس اجلاس کی اندر کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ نیشنل میڈیا پہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ بہت وہاں پہ لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار تھے، کوئی تدبیر جو ہے کوئی چارہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اجلاس جو ہے یہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ختم ہوا، بغیر کسی نتیجے کے ہوا، لیکن اس کے اندر ہوا کیا، بات کیا ہوئی، وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، حمزہ شہباز صاحب نے سیدھا کہا اجلاس ہوتے ہی، بھائی جو بھی تدبیر ہے، جو بھی تجویز ہے، جو بھی آپشن ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانا ہے۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے سکتا ہے، جو بھی ماہرانہ رائے ہے۔ تو وہاں پہ جو پارلیمانی پارٹی ہے، ایڈوائزری کمیٹی ہے مسلم لیگ نون کی، وہ ان کے ارکان بھی تھے، یعنی کہ جو پارلیمان کے اندر ہیں، وہ کمیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی، قانونی ماہرین بھی موجود تھے۔ تو سب سے پہلے ایک صاحب بولے کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد لاتے، تو اس کو وہیں ٹوک دیا گیا پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی کی جانب سے کہ بھائی یہ باتیں میڈیا پہ کرنے کی ہیں، یہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات لینا چاہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سیشن چل رہا ہے پنجاب اسمبلی کا، اور سیشن کے دوران تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ ایک دوسرا، یہ اگر لائیں بھی تو 186 ارکان کہاں سے لائیں؟ یعنی کہ جو تحریک عدم اعتماد لائے گا چودھری پرویز الہی کے خلاف، اسے 186 ممبر چاہیے، تب جا کے اس کی تحریک کامیاب ہوتی ہے، وگرنہ وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو اگر ناکام ہوتی ہے تو ایک اور سبکی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اس لیے اس پہ بھی سوچ سمجھ کے بات کریں۔ ہاں، میڈیا میں آپ تحریک عدم اعتماد کھیلتے رہیں، یہ کہا گیا اس پہ۔ دوسرا جناب، انہوں نے کہا ایک صاحب بولے جی کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے گورنر پنجاب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو کہے کہ اعتماد کا ووٹ لے لے۔ تو وہاں پہ بھی قانونی ماہرین جو بیٹھے تھے، پارلیمانی امور کے جو ماہرین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کا پیریڈ ہی پورا نہیں ہوا جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو وہ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی اسے نہیں کہا جا سکتا گورنر کی جانب سے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی پلان جو ہے یہ فیل ہے۔ اب آگے آخری اور اہم جو تھا، جس پہ زیادہ دیر بحث ہوتی رہی اور قانونی جو ہے وہ نقطے نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ تھا گورنر راج، کہ ٹھیک ہے اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر گورنر راج لگا دیں گے۔ تو وہاں پہ قانونی ماہرین نے کہا کہ گورنر راج لگانے کے لیے کوئی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، صوبے کے اندر مخصوص حالات ہوتے ہیں، تب جا کے گورنر راج لگتا ہے۔ ایک اختیار قانون نے دیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے۔ تو گورنر راج لگانے کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ لگانے کو لگا دیں گے، لیکن قوم نہیں مانے گی، عوام نہیں مانے گی، تو گورنر راج لگانے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جب آپشن سارے فیل ہوئے تو لوگوں کے چہروں سے پسینے ٹپکے اور پریشانی عیاں تھی۔ یہ اندر کی بات میں کہہ رہا ہوں، جس اجلاس کی ویڈیو تک بھی انہوں نے نہیں جاری کی کہ باہر کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ ان کے تو چہروں پہ مایوسی تھی۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ تو آخری آپشن یہ زیر غور لایا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے، حمزہ شہباز صاحب نے جب کہا نا کہ اسمبلی کو بچانا ہے، اسمبلی ٹوٹ گئی تو الیکشن ہو جائیں گے، اور الیکشن ہو جائیں گے تو وہ 2/3 سے پنجاب میں آ جائے گا، پھر ہم آگے وفاق کا الیکشن کروائیں گے تو کیا کروائیں گے، یعنی کہ جو اگست نومبر میں اسمبلیاں پوری مدت کرنے کے بعد، جو کہ اس ٹائم پی ڈی ایم کہتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، حمزہ شہباز نے ہدایت دی، تجویز دی کہ کسی نہ کسی طریقے مسلم لیگ کاف
پھر وہی چودھری پرویز الہی اور ان کے جو ممبران ہیں ان کو توڑا جائے، ساتھ ملایا جائے، پھر کوئی ہم سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے ممبران کی تعداد پوری، تو پھر یہ چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہاں پہ ایک بندے نے کہا کہ چودھری پرویز الہی تک اور چودھری شجاعت تک تو بات بن سکتی تھی، چودھری شجاعت پہلے بھی ان کے ساتھ ہیں، چودھری پرویز الہی کا بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے کہا کہ حل ڈھونڈ لیا جاتا ہے، لیکن جو مونس الہی ہے وہ دل سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر مونس الہی کھڑا ہے تو چودھری پرویز الہی واپس نہیں آ سکتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ذرائع سے ہے کہ چودھری برادران کے صرف یہ ممبران نہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، پیچھے اور بھی ہیں، چودھری وجاہت بھی ہے، مونس الہی کے دوسرے کزن جو ہیں حسین الہی، ان سب کا پلان ہے، ان سب کا مستقبل کی حکمت عملی یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگلا الیکشن تحریک انصاف کے ساتھ لڑیں گے مل کے۔ تو یہ ان کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اس پہ انہوں نے کہا کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حمزہ شہباز صاحب نے کہا جی کہ چونکہ ہماری اتحادی حکومت ہے تو ہمیں اس پہ اپنے دوسرے جو کولیگ ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ تو کل اب منگل کے روز جو پیپلز پارٹی کے پنجاب میں پارلیمانی لیڈر ہیں سید حسن مرتضیٰ، ان کی سربراہی میں ایک وفد آئے گا، یا وہ حمزہ شہباز کے پاس آئیں گے یا حمزہ شہباز ان کے پاس جائیں گے، تو وہاں ملاقات ہوگی اور اس میں مزید آگے کا جو ہے حکمت عملی وہ طے کی جائے گی۔ تو اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جو پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی تھی جس نے یہ چیزیں طے کرنی تھی کہ اب کیسے، وہ کسی بھی حتمی نتیجے پر وہ کسی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی اور یہ اجلاس ایسے ختم ہو گیا۔ اور پھر بعد میں آ کے عظمہ بخاری جو ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان، انہوں نے پریس ٹاک کی اور انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ یہ کوئی اخروٹ نہیں ہے اسمبلی ہے جو ہم ایسے توڑ دیں گے، یہ گجرات کی اسمبلی نہیں ہے، یہ پنجاب کی ہے، یہ اس کی جاگیر نہیں ہے چودھری پرویز الہی کی، یہ وہ جو بھی تھا انہوں نے جذباتی بیان دیے جو میڈیا پہ دیے جا سکتے تھے۔ یہ تھی اندرونی کہانی، کوئی رزلٹ آج نہیں ملا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے جو کہ سینئر لیڈرشپ یعنی کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز کو بتائی جائے۔ بالکل وہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو، لیکن بیسک تو پنجاب کا معاملہ ہے، تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ممبران ہیں، جو اندر کمیٹی ہے، جنہوں نے آگے بات چیت کرنی ہے، ان کے ذمہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو آج کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اب آ جائیں جی جو پی ٹی آئی کا اجلاس تھا، اس کا جناب آ کے فواد چودھری صاحب نے اجلاس ختم ہونے کے بعد میڈیا بریفنگ دی۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ اسمبلی توڑنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا آئینی حق ہے، عام انتخابات کا اعلان کریں اور قومی اسمبلی تحلیل کریں، تبھی جا کے یہ معاملہ کسی کنارے لگے گا۔ ایک بات اہم یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی استعفے دیتی ہے، جو کہ وہ اب بظاہر تیار ہے نیشنل اسمبلی سے، باقی چاروں اسمبلیوں سے، تو یہ بن جائے گی تعداد 567 567 یعنی کہ لگ بھگ 860 کی ٹوٹل بنتے ہیں۔ تو یہ جو ممبر ہیں یہ باہر نکل آئیں گے تو ان سیٹوں پہ الیکشن دوبارہ کروانا پڑے گا، اگر ضمنی الیکشن کرواتے ہیں۔ حکومت وفاقی جو ہے وہ وفاقی قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور وہ اڑ جاتی ہے، تو اتنے پہ الیکشن کروانا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی جو اسمبلیاں بچ جائیں گی، اگر سندھ اسمبلی بھی، تو وہ اور یہ ساری یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ عوام کے جو بیشتر منتخب ارکان ہیں، یہ ایک قانونی نکتہ ہے کہ وہ تو اسمبلیوں سے باہر ہوں گے نا۔ 800 میں سے اگر 500 نکل جائے، 64% بنتا ہے جو یہ ٹوٹل ان کی تعداد ہے ممبران کی، 100 میں سے 64 نکل جائیں، تو اس کا مطلب ہے جو عوام کی نمائندگی کرنے والے ہیں وہ تو باہر ہیں،
بے شک وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، اگر نون لیگ کے ہوتے، پیپلز پارٹی کے ہوتے، پی ٹی آئی کے اب ہیں، تو وہ تو جو ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تعداد بھی کم بنتی ہے منتخب نمائندوں کی، کہ جو ایک عوام کی جو ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں۔ تو یہ سچویشن تھی آج کی 2 اجلاس کی۔ اب جو سب سے اہم بات وہ ہے کل بھی انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ کل ایک تو مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہونی ہے، پھر اس سے آگے جو لائے عمل ہوگا وہ دیا جائے گا، اور اس سے زیادہ اہم وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے۔ آج کی ملاقات میں بتا دوں کہ اسپیکر صاحب موجود تھے سبطین خان، ان کو ساری ہدایات دے دی گئی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے آگے چلنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اب جو آگے دھینگا مشتی ہونے جا رہی ہے اس میں اسپیکر کا رول انتہائی اہم ہوگا، اور اسی لیے عمران خان نے اپنے انتہائی قریبی اور قابل اعتماد دوست سبطین خان کو اسپیکر بنایا تھا۔ اور اس کے بعد ملاقات کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات ہونی ہے عمران خان سے، اور آج کی ملاقات کا ایک اور بھی تھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان بھی شریک تھے آج میں، تو انہوں نے تو جتنی بھی پارٹی کا اجلاس تھا انہوں نے جو اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ عمران خان کو دے دیا کہ جب عمران خان کہیں گے کے پی کے اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ اب کل پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہے عمران خان سے، اور اس ملاقات میں بھی تقریباً یہی رزلٹ آنا ہے، کیونکہ وہ اب 2 سے 3 دفعہ پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں اپنے انہی پچھلے 2 دنوں میں کہ عمران خان صاحب کہیں گے تو وہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ تو یہ اب اس موڑ تک پہنچ چکی ہے بات۔ اب کل کی جو اپڈیٹ ہوگی اس کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔